بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرث القاتل شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج آپ کو ایک رول بتاتا ہوں. قرآنک رول اور پرنسپل کیا ہے. اللہ نے جو مطلق حکم دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مقید نہیں کر سکتی، اور جو مقید کیا ہے اسے کوئی مطلق نہیں کر سکتا. کامن شوڈ بی ریمین کامن اینڈ ریسٹرینڈ شوڈ بی ریسٹرینڈ. اس کا انگریزی میں یہ ترجمہ. اب میں نے کل آپ کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو حدیث ہے وہ قرآن فہمی کے لیے ایسے ہی لازم ہے جیسے انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن ہے. جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے اس کے پہیوں کی آکسیجن ہے. اب چل ہی نہیں سکتے، آپ قرآن تک رسائی نہیں کر سکتے جب تک حدیث کو ساتھ ٹچ نہ کریں. اب قرآن کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ نے تمہیں سختی سے حکم دیا ہے تمہاری اولادوں کے وراثت کے بارے میں. اب اس کی تقسیم کی للذکر مثل حظ الانثیین. جو لڑکا ہے اس کو 2 حصے حظ الانثیین، اور جو لڑکی ہے اس کو 1 حصہ. یہ قرآن کی تقسیم ہے. اگر زندگی میں ماں باپ وصیت کرے گا تو برابر برابر ہوگی. اگر مرنے کے بعد ورثہ تقسیم ہوگا تو وہ 2 حصے بیٹے کے ہوں گے، 1 بیٹی کا ہوگا. آپ میری مطلب بات سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی زندگی میں ول لکھتا ہے وہ برابر دے گا، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے شرعی تقسیم ہوگی. 2 بیٹے کو دیے جائیں گے اور 1 بیٹی کو. زندگی میں اس کو اختیار ہے. خیر، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، کئی آدمی کہتے ہیں بچوں کو ڈرانے کے میں تینوں آگ کر دے سا. ایون وہ اسے آگ بھی کر دے جائیداد سے اس کو حصہ ملے گا. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں. جو رول ہے ایک آدمی کو گھر سے ہی نکال دے، مرنے کے بعد باپ کا بیٹا اگر ہے تو وہ آ کر وارث بن جائے گا. اب یہ قرآن کا حکم مطلق ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ہر بیٹے کو 2 حصے، ہر بیٹی کو اس کے بدلے 1 حصہ. یہ مطلق ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محدود کر دیا ان لوگوں کو. حدیث کتنی ضروری ہے. لا یرث، حضرت ابو الدرداء راوی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. لا یرث القاتل، قاتل بیٹا وارث نہیں ہو سکتا. شیئا، ایک کوڑی کا بھی. کئی آدمیوں کے بیٹے گستاخ نکلتے ہیں اور وہ باپ کی جائیداد پر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کب یہ مرے کہ ہماری جان چھوٹے اور یہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے. یعنی کئی نافرمان ناخلف اولادیں ایسی بھی ہیں جو باپ کی موت کی اگر نہ مرے تو اسے فیر مار دیتے ہیں. ایسا بیٹا یا بیٹی جو باپ کو قتل کر دے اس نیت سے، چاہے نیت کچھ بھی ہو، وہ اس کے ورثے کی وارث نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. nobody can claim according to قرآن. ایک آدمی جا کر کورٹ میں کہتا ہے اللہ نے کہا ہے 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، آپ کون ہوتے ہیں میرا حصہ روکنے والے؟ اب اس کو دے کھا دیں گے. حدیث کا آئینہ کہ قرآن ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی نے تجھے محروم کر دیا ہے. اور نبی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. نبی کو اللہ نے فل اتھارٹی دی ہے. جس کو چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے عطا کر. میں ایک آخری بات، حدیث اور قرآن کی آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ایک بندے کو حضور محروم کر دیتے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق وہ محروم رہے گا. اگرچہ قرآن میں اس کا حصہ ہے لیکن حدیث نے اسے کہہ دیا یہ محروم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اتھارٹی ہے. اور جب حضور کو حکم دے دیں تو قرآن کے ہو تو مثلا میں نے ایک آپ کی اور بھی مثال دی تھی، حضرت علی شیر خدا. آپ کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر اس کے مطابق چونکہ کنسرن کر رہا ہے تو میں اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں.
حضرت علی شیر خدا علم کا دروازہ ہے. حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بہت بڑا عالم ہے حضرت علی شیر خدا، بہت بڑی ہستی ہے. اسلام میں روحانیت کے اندر ان کا ایک اپنا مسلمہ مقام ہے. جو اس کا منکر ہے وہ بدبخت ہے. خیر، آپ کو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 2 منٹ بیٹھ جائیں، پڑھ کے دیے بار پڑھ لو سر، بڑی جگہ ہوں گا. حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو حکم دیا کہ تم حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اب حضرت علی شیر خدا قرآن پر دستخط کرتے تھے، وہ آیت بتا سکتے تھے ان طاب لکم مثنی و ثلاث و رباع. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اچھا لگے تو 2 3 4 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہو. فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکو فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کر سکتے ہو. حضرت علی شیر خدا سے عادل اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک طرف قرآن کی اجازت ہے، حضور نے منع کر دیا کہ علی جب تک میری لخت جگر تیرے خاندان میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. آپ نے دم مارا؟ نہیں. انہیں پتہ تھا کہ حضور سرور عالم جب فرما دے تو کسی کی جرت نہیں کہ کوئی اجازت دے سکے. تو اب حدیث حدیث ہے، قرآن قرآن ہے، اور جہاں حضور کہہ دیں وہاں قرآن بھی حضور کے ساتھ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.